بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن پہ آقا ناز فرمائیں غلام ایسے تو ہوں۔ آج 4 محرم ہے۔ یادگار شہادت عظمیٰ کے سلسلے میں تاریخ کی ورق گردانی عجب منظر دکھاتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا میں 15 غلام امام حسین علیہ السلام کی رفاقت میں شہید ہوئے۔ نصر و سعد حضرت علی کے غلام، منتج، اسلم اور قارب امام حسین علیہ السلام کے غلام، حرس حضرت حمزہ کے غلام، جون حضرت ابوذر کے غلام، رافع مسلم ازدی کے غلام، سعد عمر سیداوی کے غلام، سالم بنی مدینہ کلبی کے غلام، عامر عبدی اور عابس حارث جابری اور واضح کے چند غلام۔ اسلام پر غلامی کے سلسلے میں نافہم مستشرقین نے بڑے اعتراضات کیے ہیں، مگر یہ عصبیت اور دشمنی کا نتیجہ تھا۔ در حقیقت غلام اور کنیزیں تبلیغ اسلام کی حریت کے خلاف وہ حملہ آور فوجیں اور ان کی عورتیں تھیں جو کسی جنگ میں شکست کھانے کے بعد قید ہوتی۔ اسلام نے ان کے ساتھ ایسا سلوک واجب قرار دیا جو عین مقتضائے انسانیت تھا، اور اس سلسلے میں غلاموں اور کنیزوں کے منصفانہ حقوق مقرر کیے اور ان کو آزاد کرنے کی ترغیب و تحریص دلائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلاموں سے غیر انسانی سلوک ختم ہوا، پھر وہ سماج کے ذمہ دار رکن بنے۔ غلامی کا پرانا تصور بدل گیا، ان سے رشتہ داریاں قائم ہوئیں اور وہ ہنرمند، مصنف اور سپاہی بن کر معاشرے میں جذب ہو گئے، اور لا معبود الا اللہ اور ایاک نعبد کی عملی تصورات نے بہت جلد غلامی کے خلاف ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ رسول و آل رسول اور خیار صحابہ نے اس سلسلے میں وہ انسانیت نواز عمل پیش کیا ہے جو اپنا جواب آپ ہے۔ حضرت بلال حبشی کو بڑے بڑے سرداران قریش پر عملی برتری حاصل تھی۔ حضرت علی کے غلام قمبر اور ابو رافع کو آپ کے نائبین کا درجہ حاصل تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب ہی محرر العبید ہو گیا تھا، یعنی آپ پہلی منظم تحریک آزادی غلامہ کے قائد تھے۔ خود بھی خرید کے غلام آزاد کرتے اور دوسروں کو بھی تبلیغ فرماتے۔ اب ذرا کربلا میں شہید ہونے والوں پر نظر ڈالیے۔ جون حضرت ابوذر کے غلام تھے۔ ابوذر وہ مرد قلندر تھے جن سے مساوات محمدی کے تصورات دنیا میں پھیلے۔ وہ بھلا غلام سے خدمت کیا لیتے، مگر جون کو ان سے نسبت اتنی پسند تھی کہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے اور پھر آل محمد کی خدمت میں آ گئے، جن سے حضرت ابوذر کو خاص لگاؤ تھا۔ جون مدینہ منورہ سے امام حسین کے ہمراہ کربلا آئے۔ علامہ سید رضی داؤدی نے لکھا ہے کہ جب عاشور کے دن جون نے جہاد کی اجازت طلب کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم کو اجازت تو ہے، مگر تم ہمارے پاس اس غرض سے رہے تھے کہ آرام سے زندگی بسر کرو، مگر اب تم قتل ہونے کے خواہاں ہو۔ جون مولا کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگے، جون ان میں سے نہیں جو آرام کے وقت تو کاسا لیسی کرتے ہیں اور مصیبت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ میرا پسینہ بودار ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرا حسب قابل فخر نہیں، مگر میں اس وقت تک آپ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک یہ سیاہ خون آپ کے سفید اور نورانی خون میں نہ مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے گلے لگا کر جون کو رخصت کیا۔ وہ جنگ کرتے ہوئے یہ رجز پڑھ رہے تھے، تم نے ایک حبشی غلام کی لڑائی دیکھی کہ وہ حمایت آل رسول میں کیسے شیرانہ حملے کر رہا ہے۔ جون کی لاش پر امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ جون کا چہرہ نورانی کر دے، ان کے پسینے کی بو کو خوشبودار کر دے، ان کو نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما، وہ آل محمد کے ہمراہ رہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بنی اسد دفن کی غرض سے جون کی لاش پر پہنچے تو اس سے مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ علامہ شیخ طاہر سماوی نے ابصار العین میں لکھا ہے
کہ 9 شہید ایسے ہیں جن کی ماؤں نے اپنی آنکھوں سے ان کو شہید ہوتے دیکھا۔ علی اصغر شیرخوار، جن کو امام علیہ السلام پانی طلب کرنے میدان میں لے گئے تھے اور فرمایا تھا کہ اگر تمہاری نظر میں حسین قصوروار ہے تو یہ بچہ تو دنیا کے کسی مسلک و مذہب کے لحاظ سے قصوروار نہیں ہو سکتا، یہ پیاس سے جاں بلب ہے، کم از کم اسی کو تم اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ ظاہر ہے کہ اکثر صاحبان اولاد میں ہلچل مچ گئی۔ عمر سعد کے حکم سے حرملہ بن کاہل اسدی نے ایک تیر مارا جس سے بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ کے رہ گیا۔ علی اصغر کی والدہ حضرت رباب خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رباب عمر بھر سائے میں نہیں بیٹھی اور سوگواری میں زندگی گزار دی۔ جب قید سے آزادی کے بعد مدینے گئیں اور لوگوں نے ان کے حسب نسب اور شرافت کے پیش نظر نکاح کا پیام دیا تو حضرت رباب نے جواب دیا، رحمت للعالمین کی بہو بننے کے بعد اب میں کسی اور کی بہو بننا پسند نہیں کرتی۔ اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کی والدہ زینب بنت علی مرتضیٰ نے بھی در خیمہ سے اپنے فرزند کو جنگ کر کے زخمی اور شہید ہوتے دیکھا، اور قاسم ابن حسن کی والدہ رملہ نے یادگار حسن مجتبیٰ کو شہید ہوتے اور آپ کی لاش پامال ہوتے دیکھی۔ امام حسن علیہ السلام کے ایک اور کم عمر صاحبزادے عبداللہ، جو امام حسین کے زخمی ہو کر زمین پر تشریف لانے کے بعد خیمے سے نکلے تھے اور اپنے چچا پر حملہ کرنے والے ایک شقی کی تلوار کو اپنے ہاتھوں پر روک کر ہاتھ کٹوا چکے تھے، اور پھر ایک شقی نے آپ کو شہید کیا تھا، یہ منظر ان کی والدہ بنت شلیل بجلی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عبداللہ ابن مسلم کی شہادت کا منظر ان کی والدہ رقیہ بنت علی ابن ابی طالب نے در خیمہ سے دیکھا۔ محمد ابن سعید ابن عقیل نہایت کم سن تھے۔ بعد شہادت امام حسین وہ چوب خیمہ ہاتھ میں لے کر میدان میں نکل گئے۔ ان کی والدہ نے اس کمسن شہید کی شہادت کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عمرو ابن جنادہ اور عبداللہ کلبی، ان دونوں جوانان انصار کی مائیں در خیمہ سے ان کو داد شجاعت دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ جب تک وہ شہید نہ ہوں گے ہم دودھ نہیں بخشیں گی۔ آخر انہوں نے دونوں کو اس منزل بلند پر فائز ہوتے بچشم خود دیکھ لیا۔ آخری شہید یا پہلے شہید حضرت علی اکبر، جو شبیہ رسول مقبول تھے، ان کی والدہ جناب ام لیلہ نے بھی، جو در خیمہ پر کھڑی اللہ سے دعا کر رہی تھیں، وہ منظر دیکھا جو شاید کسی ماں نے نہ دیکھا ہو۔ علی اکبر کی شہادت فقط ایک نوجوان فرزند کی شہادت ہی نہ تھی، تصویر رسول مٹی میں مل رہی تھی، وہی رسول جن کی تعلیمات اور محنتوں کے تحفظ کے لیے یہ قربانیاں پیش ہو رہی تھیں۔ اللہ اللہ، کیا کسی اور قوم کی تاریخ میں ایسی مثالیں ملنا ممکن ہے؟ کیا ابتلاء و امتحان سے گزرنے کے لیے اس سے زیادہ بڑے سہارے حاصل ہونا ممکن ہے؟ پھر یہ واقعات فقط محرم تک ہی کیوں محدود ہیں؟ ہمارے نصاب تاریخ کے صفحات ان سے کیوں خالی ہیں؟ شاید ہماری موجودہ بے صبری اور افراتفری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تاریخ اور اپنے ماضی کی عظمتوں سے بیگانہ ہیں۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جو قومیں ماضی کے ورثوں سے محروم ہیں اور اس خلا کو فرضی داستانوں سے پر کرنا چاہتی ہیں، ان کا تخیل و تصور بھی تو ہماری تاریخی اور سچی مثالوں سے زیادہ بہتر افسانے فرض نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔